نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي اللہ الشاکرین۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف اللہ کے رسول ہیں۔ آپ سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے کہ آپ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے۔ جو آدمی اپنی ایڑیوں کے بل پھر گیا تو وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بدلہ عطا کریں گے۔ ہم جشن عید میلادالنبی کیوں نہیں مناتے؟ اس کی 16ویں وجہ یہ ہے کہ جشن عید میلادالنبی 12 ربیع الاول کو منایا جاتا ہے، اور 12 ربیع الاول کا دن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ اس دن آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ فوت ہو گئے، اور مدینہ کی تاریخ میں یہ دن سیاہ ترین دن گزرا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مدینہ تشریف لائے اس دن سے بڑھ کے خوشی والا کوئی دن نہیں تھا۔ مدینہ والوں کو، انصار کو، اور جو مہاجرین آپ سے پہلے آ چکے تھے ان کو حد درجے کی خوشی ہوئی آپ کی آمد کی وجہ سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن فوت ہوئے 12 ربیع الاول کو، اس دن سے سیاہ ترین دن کوئی نہیں ہے۔ صحابہ کو اتنا صدمہ ہوا، اتنی پریشانی لاحق ہوئی، اور اتنے وہ گھبرائے، اتنی صحابہ کے پہ گھبراہٹ کبھی نہیں آئی جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والے دن ان پہ گھبراہٹ آئی ہے۔ یہ سیاہ ترین دن مدینہ کی تاریخ میں گزرا ہے، اور صحابہ کی حالت عجیب سی بن گئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بندہ جو بہت ہی بصیرت رکھنے والے اور بڑے عظیم انسان ہیں، ایسا بندہ بھی اپنے ہوش حواس کھو بیٹھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو آدمی یہ کہے گا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے، عمر کی تلوار اس کا کام تمام کر دے گی۔ آپ دوبارہ آئیں گے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے باہر مقام سنا جگہ تھی جہاں پہ وہ کاشتکاری کرتے تھے، تو وہاں پہ تھے تو ان کو اطلاع ملی، تو وہ سیدھے مسجد نبوی میں آئے اور اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یمنی چادر ڈالی ہوئی ہے، چادر ہٹا کے آپ کے چہرے کو بوسہ دیا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ 2 موتوں کو جمع نہیں کرے گا، جو موت آنی تھی وہ آ چکی۔ باہر نکلے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عجیب حالت اور کیفیت ہے، وہ کہتے ہیں جو آدمی یہ کہے گا اللہ کے رسول فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے منبر نبوی کی طرف تشریف لے گئے۔ صحابہ بھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد تھے وہ سارے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلے گئے۔ اس طرح صحابہ کثیر تعداد میں جمع ہو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں خطبہ دیا، اور خطبے کے اندر یہ آیت پڑھی جو میں نے آغاز میں پڑھی ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول۔ یہ آیت پڑھی، اور آیت پڑھنے کے بعد فرمانے لگے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلی اللہ علیہ وسلم، جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اس کا معبود فوت ہو چکا، وہ فوت ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ قد حی لا یموت، اور جو آدمی اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا اور اس کو موت نہیں آئے گی۔ جب یہ خطبہ دیا، خطبے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تبصرہ یہ ہے کہ میری ٹانگوں نے میرا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، میں زمین پہ گر گیا۔ تو اس طرح صحابہ کی زبانوں پہ یہ آیت جاری ہوگی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول۔
صحابہ کا اتفاق ہو گیا، اجماع ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب سارے صحابہ متفق ہو گئے، ہر صحابی کی زبان پہ یہی عید جاری ہے، مدینہ کی گلیوں بازاروں میں یہ عید پڑھی جا رہی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے صحابہ پہ حد درجے کا صدمہ آیا، اور یوں محسوس ہوتا تھا جس طرح یہ عید آج نازل ہوئی ہے، حالانکہ یہ میدان احد میں نازل ہوئی تھی، 8 سال پہلے کی یہ عید نازل ہو چکی ہے۔ لیکن صحابہ نے اس موقع پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ عید سنی تو بار بار ہر صحابی جو ہے نا اسی عید کو پڑھتے جا رہا ہے۔ تو بڑا سیاہ ترین دن مدینہ کی تاریخ میں 12 ربیع الاول کا، جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو جدائی دے کے، اپنی بیٹی کو جدائی دے کے، اپنی بیویوں کو جدائی دے کے اللہ کی طرف رخصت ہو گئے اور آپ فوت ہو گئے۔ تو جب یہ مدینہ کی تاریخ میں سیاہ ترین دن ہے، صحابہ غم سے، صدمے سے نڈھال ہو گئے۔ یہ وہ دن ہے 12 وفات کا، جس دن جشن عید میلاد النبی منائی جاتی ہے۔ یہ مدینہ کی تاریخ میں تو سیاہ ترین دن گزرا ہے، اس دن ہم خوشی منائیں، اس دن ہم حلوے مانڈے پکائیں، اور اس دن جو ہم جلوس نکالیں، اور اس دن ہم یہ سارے جو کرتب ہوتے ہیں یہ سارے کام کریں۔ تو میرے بھائیوں، ایک امتی کے لیے یہ بات لائق نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہو، صدمہ ہو اور نڈھال ہو صحابہ، اور اس دن اس انداز سے یہ سارا کام کیا جائے، یہ امتی کے شایان شان نہیں ہے۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات پہ ذرا غور کریں، فرماتی ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالی۔ لوگو، آپ کی وفات کی وجہ سے میرے اوپر اتنے صدمات آئے اور مصیبتوں کے اتنے پہاڑ توڑ دیے گئے، اگر یہ ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں جمع کر کے دنوں پہ ڈال دیے جائیں تو دن راتوں میں تبدیل ہو جائیں۔ اتنے مصیبتیں اور اتنے صدمات جو اماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ آئی، یہ آپ کی بیٹی کا موقف اور آپ کی بیٹی کا صدمہ ہے، جس کا اظہار انہوں نے اس شعر میں کیا ہے۔ آپ بتلائیے کہ آپ کی بیٹی رو رہی ہے، آپ کی بیویاں رو رہی ہے، آپ کے صحاب رو رہے ہیں، دن کون سا ہے؟ ربیع الاول کا۔ مدینہ کی تاریخ میں اس سے بڑھ کے سیاہ ترین دن کوئی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب سارے صحابہ پریشان، اہل بیت پریشان، آپ کی ازواج پریشان، اور آپ کی بیٹی پریشان، نواسے پریشان، اس دن ایک مومن مسلمان ہو اور وہ خوشی منائے، یہ کام اچھا نہیں ہے۔ یہ لائق ہی نہیں ہے کسی امتی کو کہ جس دن صحابہ کو صدمہ پہنچا، اور جس دن اہل بیت کو صدمہ پہنچا، جس دن حسنین کو صدمہ پہنچا، آپ کی پیاری بیٹی کو صدمہ پہنچا، اس دن مسلمان خوشی منائے، یہ کام مناسب نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم جشن عید میلاد النبی نہیں مناتے، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، اور پوری امت آپ کے وفات کے دن پہ متفق ہے، پوری امت کا اتفاق ہے۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، تو جب سب کا اتفاق ہے، کسی کو شک و شبہ نہیں۔ ولادت والے دن میں تو زبردست اختلاف ہے، جس طرح کہ اس کا الگ ذکر کیا جائے گا، لیکن وفات والے دن پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، پوری امت متفق ہے۔ جب پوری امت متفق ہے تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی اس دن پھر خوشی نہیں منانی چاہیے، وہ خوشی والا دن نہیں ہے یہ، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ ویسے بھی 20، 25، 30 سال پہلے آپ بزرگوں سے پوچھ لیں، ضیاء الحق کے دور سے پہلے بالخصوص یہ 12 وفات منایا جاتا تھا، 12 وفات تھا، 12 میلاد نہیں تھا، پہلے 12 وفات تھا۔ تو یہ 12 وفات سے 12 میلاد بنے ہوئے کوئی 30-35 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ ایک بناوٹی چیز ہے، اسلام کے اندر گھڑی ہوئی چیز ہے، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کا تعلق جوڑنے کے لیے سرتپا کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بدعات سے محفوظ فرمائے اور صحیح جو شریعت ہے اس کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔